آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 195 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ہر حصہ، ہر آیت پچھلی اور اگلی آیات کے ساتھ، پچھلی اور اگلے حصے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ تفہیم قرآن کا ہے۔ قرآن مجید سبقاً روزانہ کی بنیاد پر ہم 2-3 آیات الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ بھائی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کر کے اپنی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اور اسی طرح سے دوسری کئی ایک احادیث میں قرآن مجید کی تفہیم، اس کی آیات کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے اور ادھر سے 1000 آیات خالی تلاوت کرنے کو، اس ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے والے عمل کو 1000 آیات کی تلاوت سے زیادہ بیسٹ قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ کی جو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اب 100 رکعت نفل نماز بندہ پڑھے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ کتنی؟ 7 آیات، اور چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اگر ہم ساتھ ملائیں تو 3 آیات والی صورت ہوتی ہے۔ تو ایک آیت میں ہم کتنی تلاوت کریں گے؟ 10 آیات کی، اور 100 رکعت نفل نماز پڑھے تو کتنی تلاوت ہو جائے گی؟ 1000 آیات کی۔ اور رکوع سجدے کی جو دعائیں ہیں، جو تشہد کے اندر جو پڑھنا ہے وہ الگ ہے، جو ٹائم لگے گا وہ الگ ہے۔ گویا 1000 آیات کی تلاوت سے بہتر کیا کام ہے؟ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو جتنے بھی بھائی اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام سننے والے دیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ مزید لگاؤ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 پر پہنچا ہے۔ اللہ کے بندوں کی دعاؤں کا بیان کل ہم نے پڑھا، ان کی نشانیاں، عقل والے اہل دانش وہ رب سے کس طرح سے گڑ گڑا کر تضرع خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتے ہیں۔ جب اس انداز سے رب تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ جب باب قبولیت پر دستک دیتی ہیں تو رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے۔ کیسے کھولتا ہے ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا فاستجاب لہم، یہ فا الف سین تا یہ اضافی الفاظ ہیں۔ فاستجاب لہم، پس قبول کر لی، کیا کر لی؟ قبول کر لی، لہم ان کی دعا، ربہم ان کے رب نے، فاستجاب لہم ربہم ان کی دعا کو رب تعالی نے قبول فرما لیا۔ اور قبولیت میں سب جانتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے وارے نیارے، اس کے سارے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں،
اور یہاں پر فاستجاب لہم جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا غالب ہے۔ فاستجاب لہم ربہم، رب تعالیٰ نے برضا اور رغبت ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ انی، اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ بے شک میں لا اضیع، نہیں ضائع کرتا، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، عمل کسی بھی کرنے والے کا، کسی بھی عامل کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا، منکم، تم میں سے، من ذکر، وہ مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عمل کرے اس کا ذرا برابر بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، شرط یہ کہ وہ عمل اس کسوٹی پر، اس معیار پر پورا اترنے والا ہو۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض میں سے ہے۔ فالذین، پس رہے وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے وہ، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور ایذا دی گئی انہیں، فی سبیلی، میری راہ میں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین بندوں سے بات کر رہا ہے۔ وَأُوذُوا، اور تکلیف دی گئی، ایذا دی گئی جنہیں، فی سبیلی، میرے راستے میں۔ وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے رب تعالیٰ کے حکم پر، انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ سپر ہو کر لڑائی کی۔ وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، اور قتل کیے گئے، یعنی شہید کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور بضرور میں دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے ہے۔ ثوابا، یہ ثواب ہے، بدلہ ہے، اجر ہے ان کے لیے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اسی کے پاس، حسن، اچھا ہے، الثواب، بدلہ، اس کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ فاستجاب لہم ربہم، پس قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے، انی، اور بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، منکم، تم میں سے، من ذکر، وہ مرد ہو، او انثی، یا عورت، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تمہارا بعض بعض سے ہے، یعنی سب کا تعلق نسل نو انسانی سے ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی، عورتیں کوئی اور مخلوق نہیں۔ فالذین، پس رہے وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور تکلیف دیے گئے، ایذا دی گئی انہیں، فی سبیلی، میری راہ میں، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور وہ لڑے اللہ کے حکم کو پا کر، وقتلوا، اور قتل کیے گئے، شہید کر دیے گئے، لأکفرن، البتہ ضرور بھی ضرور میں دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بھی ضرور میں داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے ہے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اسی کے پاس، حسن الثواب، سب سے اچھا بدلہ ہے، جس کے پاس اچھا بدلہ ہے، اللہ رب العالمین کی ہی وہ ذات ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اہل ایمان کی دعاؤں کی قبولیت کا بیان ہوا ہے۔ کل دعا کے آداب، اس کی شرائط کا بیان آپ بھائیوں نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ آج دعا کا جو رزلٹ ہے وہ کس شکل کے اندر بندے کے پاس آتا ہے، آج اس کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ محترم بھائیو، یاد رکھیے، بندے کو دعا ہمیشہ رب تعالیٰ سے تمام شرائط اور آداب کا لحاظ رکھ کے کرتے رہنا چاہیے، اور قبولیت اس کو نظر آئے یا نہ آئے، دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔
دعا کی قبولیت میں بسا اوقات لیٹ بھی ہو سکتی ہے، تو لیٹ ہونے کی صورت میں مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، تو لیٹ ہونے کی شکل میں جو ہے اس سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں، 3 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین اس کو وہ عطا کر دے گا جو وہ مانگ رہا ہے، اس کو وہ عطا کر دے گا، دے دے گا۔ اس کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دے گا۔ دوسری شکل، اس کے مثل کوئی مصیبت دور کر دے گا، جو کچھ وہ مانگ رہا ہے نا وہ اس کو نہیں دے گا، لیکن اس کے مثل کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس سے کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ اور تیسری شکل اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ بندہ جائے گا، دنیا میں اس کی حالت بڑی خراب ہی ہوگی، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہوگی، لیکن جب آخرت کے اندر پہنچے گا، دیکھے گا وہاں پر انبار لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے، تو وہ بندہ پوچھے گا، حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تیری ہم نے ذخیرہ کر لی تھی اور آج تجھے ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا پیکج ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، توجہ رکھیں، دعا بندہ کرے، اگر قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو 10 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اگر قبول ہو جاتی تو اس میں میری خواہش تھی کہ یا اللہ اس دعا کو سن لے، میری خواہش تھی نا، اور نہیں قبول ہوئی، وہ ذخیرہ کر لی گئی ہے یا اور کسی شکل میں تبدیل ہو گیا، تو اس میں کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو گویا ہمیں سمجھ لینا چاہیے، قبول ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو 10 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، فاستجاب لهم ربهم، کیونکہ اس امت کا جو پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے واقعی جتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کی راہ میں، جو انہیں تکالیف آئی ہیں، جو انہیں گھروں سے نکالا گیا، گھروں کو انہوں نے چھوڑا اور ہجرتوں کو اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر ہی بشارتیں سنا دی۔ اور صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس راہ پر چلنے والے قیامت تک کے تمام اہل ایمان کے لیے یہ بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر آزمائشیں ہمارے مقدر اور نصیبے میں لکھی ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی بہت دین ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو تکلیف دے یا آزمائش میں ڈالے اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، تو یہ درجات کی بلندی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ بہرحال یہاں پر سمجھنے والی جو باتیں ہیں ان کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو بات کہ دعا کی قبولیت اور اس کی صورتیں، شکلیں، وہ آپ نے سماعت کر لی۔ دوسری جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات کی ہے وہ ہے لا اوزی عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہمارے سامنے جو بندہ رہتا ہے نا، یا جس کے ساتھ اکثر ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے احسانات بھی یاد رہتے ہیں، اس کی نیکی بھی یاد رہتی ہے، اور اس کا چہرہ مورا بھی۔ اور اگر اس میں تھوڑا سا وقفہ آ جائے، 2 3 4 سال کا گیپ پڑ جائے، تو ہم اس کی ہر چیز کو کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں ہر چیز لائیو چل رہی ہے، اس کے ہاں بھولنے والا کوئی چکر نہیں ہے۔ کسی کی نیکی ذرہ برابر بھی ضائع ہو جائے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی بلائی کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ آگے ہے من ذکر او انثی، نیکی کے معاملے میں، آخرت کی کمائی کے معاملے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک عورت بھی رب کی رضا کے کام کر کے وہ مرد سے زیادہ رتبہ لے سکتی ہے کل قیامت کے دن، اور اسی طرح سے
اگر مرد اس معاملے کے اندر تیز ہے، مرد اس معاملے میں زیادہ سنسیئر ہے، مرد اس معاملے میں زیادہ ایکٹیو ہے، غفلت کو چھوڑے ہوئے ہے، تو وہ بھی آگے جا سکتا ہے۔ آخرت کا جو معاملہ ہے محترم بھائیو، اس میں آخرت کمانے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہاں البتہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں کا دائرہ الگ الگ رکھا ہے، یہ اختیارات، کام کاج اور ڈیلنگ کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں مرد کا جو درجہ ہے اللہ رب العالمین نے وہ عورت سے ایک درجہ زیادہ رکھا ہے۔ تو درجے سے زیادہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد ہر وقت ڈنڈا اٹھائے رکھے اور جناب اس کو یہی کہہ رہے بھائی تم کمزور ہیں یا تیرا کوئی رتبہ نہیں ہے، یا اس کو حقیر جاننا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ مرد کا قوام ہونا، ایک درجہ اوپر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منتظم ہے، اس کے اوپر نہ نفقہ کا بوجھ ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور ویسے بھی اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے الگ جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، بنایا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت، محنت مزدوری کرنا، سخت اور ہارڈ ورک کرنا، یہ اس کی شرط میں شامل ہے۔ تو منتظم ہونے کے اعتبار سے، گھر کے کام کاج کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مرد کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اسی طرح سے نسل کی پرورش اور نسل کی بڑھوتری کے لیے اللہ رب العالمین نے خاتون خانہ عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ دائرہ کار الگ الگ ہے، لیکن اس میں کسی کو حقیر سمجھنا، عورت کو حقیر سمجھنا، جیسا کہ بہت عرصہ پہلے یعنی 1400 سال پہلے یہ معاملہ ہوا اور اس کو اتنی حقیر اور اس کو تحقیر کے ساتھ دیکھا گیا، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک درجہ آگے مرد کو وہ صرف حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ جو کام کاج ہیں اور گھر کا نظام ہے اس کو چلانے کے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، تو اگر ہم وجود زن کو نکال دیں، اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں، تو کائنات کی جو خوبصورتی ہے وہ ساری کی ساری ماند پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں فطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، یعنی سب کا تعلق نسل نو انسانی کے ساتھ ہے، کوئی اوپر والی مخلوق نہیں ہے، کوئی نیچے والی مخلوق نہیں ہے۔ آگے ہجرت کا بیان ہوا ہے، جہاد کا بیان ہوا ہے، تو جس کا جتنا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو اللہ رب العالمین اجر سے نوازیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے۔ سب سے اچھا بدلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا بدلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں، آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھیے۔